حضرت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ میں قریباً سن 1980 سے اور سن 2000 تک، جب تک آپ کا وصال ہوا، منسلک رہا ان سے، ان کی خدمت میں رہا اور بہت صحبتیں اٹھائیں، لیکن بہت شفیق، متوکل اور خوددار اور بہت زیادہ ذکر کرنے والے اور بہت شریعت کے پابند، بہت عمدہ زندگی گزاری اس طریقے سے۔ آپ نے آخری عمر تک خود کسب کیا۔ آپ ٹیلر تھے، ٹیلر معاشرہ کا کام کرتے تھے، تو آخر تک آپ نے اپنی محنت کری۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ آخری عمر میں زیادہ کام نہیں ہوتا تھا آپ سے، لیکن جتنا کام ہوتا تھا اسی میں اپنا گھر چلاتے تھے۔ اور لوگ ان سے پوچھتے کہ حضرت آپ کی آمدنی بہت قلیل ہے، آپ اتنا اہتمام، اتنا سب کچھ کیسے کرتے ہیں، پورا گھر چلاتے ہیں؟ ان کے گھر میں اور کوئی کفیل نہیں تھا، آپ خود ہی اپنے گھر کی کفالت کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھر چلانے میں تو ایک سبب ہوں، خالی چلاتا میں نہیں ہوں، چلاتا وہ ہے۔ میں تو ایک پہیا لگا ہوں، میں گھومتا رہتا ہوں، باقی چلانا تو اسے نہیں ہے، اور وہی چلاتا ہے اور وہی چلاتا رہے گا۔ اور بڑی شفقت کرتے تھے اپنے مریدوں پہ، لیکن سلسلے کے معاملے میں، نسبت کے معاملے میں بڑے سخت تھے، ریاضت کے معاملے میں بہت سخت تھے، کبھی بھی اس میں رعایت نہیں۔ اور بہت ساری باتیں ایسی تھیں ان کی کہ جو عام طریقے سے نظر نہیں آتی لوگوں میں۔ تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کام کر لینا، مریدین کو دیکھنا، محفلوں کو دیکھنا، پورے پاکستان میں آنا جانا، اپنا گھر چلانا، کام کرنا اور ذکر اذکار کرنا۔ اور کبھی بھی آپ فرماتے ہیں کہ جب سے ہمارے شیخ نے مجھے ذکر دیا، قریباً 20 سال کی، 18-19 سال کی عمر میں بیعت ہوئے تھے، اور قریباً 88 یا 89 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ کہتے ہیں میرا کبھی ناغہ نہیں ہوا، اور 5 نمازوں میں اپنے ذکر اذکار کرتے تھے۔ بڑی ریاضت بھی کرتے تھے، وہی سبق دیکھے گئے سب کو کہ ایسے ہی کرنا، اور بزرگوں سے اپنے بڑی محبت رکھتے تھے۔ جب اپنے پیر کا ان کے نام آتا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ان کے، بڑی محبت تھے، فنا فی شیخ جس کو کہیں۔ اور انہوں نے ہی یہ تعلیم دی شیخ، فنا فی شیخ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تصور شیخ کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے کوئی عورت شوہر کے بغیر ہو۔ اتنی اہمیت ہے اس کی، تصور شیخ کی۔ آپ فرماتے تھے تصور شیخ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اس کے لیے اذن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہ تصور شیخ کے لیے اذن شرط ہے کہ ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر کوئی شرط نہیں ہے۔ پھر تو جتنی ضرورت تمہیں ہو، جتنی دیر تم کر سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو، 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے کر سکتے ہو تو کرو، کوئی اس کی قید نہیں کہ تمہیں کتنی دیر کرنا ہے۔ آپ فرماتے تھے دست بکارے دل بیارے، ہاتھ اپنے کام میں مصروف رہے اور دل اپنے یار میں۔ تو تصور شیخ کے لیے اذن نہایت ضروری ہوتا ہے، اور تصور شیخ کے لیے کسی تصویر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے نا
کہ دل کے آئینے پہ ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، آئی نا سمجھ میں؟ تو تصور کے لیے کسی تصویر کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ فرماتے تھے کہ تصور کا کمال یہ ہے کہ ایک دن بندہ لیلا لیلا کہتے کہتے خود لیلا ہو جاتا ہے. یہ تصور کا کمال ہے. کیوں؟ یہ تصور دوئی کو ختم کرتا ہے. تصور کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جب دوئی ختم ہو جائے تو تصور قائم ہو گیا. اور جب تک دوئی رہتی ہے، یعنی کہ میں تصور کر رہا ہوں، تو جب تک یہ رہتا ہے کہ میں تصور کر رہا ہوں، جب تک دوئی ہے. اور جب یہ میں ختم ہو گئی، اس دن وحدت ہو جاتی ہے. اور یہ وحدت جو ہے یہی کمال کو پہنچاتی ہے. دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے براق بھیجی. پھر براق کے بعد رف رف آئی، اسباب ہوئے نا سب. یہ بظاہر کیا نظر آتے ہیں؟ یہ سب اسباب. اللہ چاہتا تو بغیر فرشتوں کے معراج ہوتا، لیکن فرشتے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک پروٹوکول، کہ آپ کے شایان شان پروٹوکول کیا جائے پورا، اور ایسی سواریاں بھیجی جائیں جو پہلے کسی کے لیے نہ ہوئی ہوں، نہ بعد میں کسی کے لیے ہوں. تو اسی طریقے سے شیخ جو ہے وہ بالکل براق اور رف رف کا کام کرتا ہے. یہ تصور جو ہے شیخ کا، یہ بارگاہ الہی کے لیے براق اور رف رف کا ہی کام کرتا ہے. یہ وہاں تک لے جانے کے لیے، ورنہ دروازہ نہیں کھلتا. تو انسان کا مقصد جو ہے، سلوک میں جو مقصد ہے، وہ مداراج کا طے کرنا ہے. اور مداراج کا طے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اس کے ذریعے.